اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا لالچی مسافر، کل ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بے ایمان مسافر کے ذہن کو ایک ترکیب سوچی۔ آتے ہوئے اس نے مکان کے باہر سرکنڈے کے پودے دیکھے تھے، جن کے باریک تنے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے بوتل پینے والی نل کی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور ایک سرکنڈا لے آیا۔ کرسی پر چڑھ کر اس نے سرکنڈے کا ایک سرا پانی میں ڈالا اور دوسرا منہ میں لے کر سارا پانی پی گیا۔ پلیٹ پانی سے خالی ہو گئی۔ اب اس نے بڑے آرام سے پلیٹ اتار کر قابو کر لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ یکایک مسافر کو خیال آیا، پلیٹ کو اپنے پاس رکھنا بڑی بے وقوفی ہوگی۔ صبح جاگتے ہی کسان کو چوری کا علم ہو جائے گا اور لازماً وہ میری تلاشی بھی لے گا۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ پلیٹ کو گھر سے باہر کہیں چھپا دوں اور صبح کسان سے رخصت ہونے کے بعد پلیٹ نکال لوں گا۔ اس طرح کسان کو مجھ پر شک بھی نہ ہوگا۔ مسافر نے ایسا ہی کیا۔ مکان کے باہر نزدیک ہی ایک جوہڑ تھا۔ مسافر جوہڑ میں اتر گیا اور پلیٹ جوہڑ کی تہہ میں چھپا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ پیارے بچوں، یہ بے ایمان مسافر جو ہے، اس کے ذہن میں اس نے ایک ترکیب سوچی۔ مکان کے باہر ایک سرکنڈے کے پودے دیکھے تھے اس نے، جن کے باریک تنے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بوتل پینے والی نل کی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور ایک سرکنڈا لے آیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا پلیٹ میں پانی ہے۔ سونے کی پلیٹ جو ہے اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تو یہ کرسی پر چڑھ کر اس مسافر نے سرکنڈے کا ایک سرا پانی میں ڈالا اور دوسرا منہ لے کر سارا پانی اس نے پی لیا۔ تو پلیٹ پانی سے خالی ہو گئی۔ اب اس نے بڑے آرام سے پلیٹ اتار کر قابو کر لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو مسافر کو خیال آیا، پلیٹ کو اپنے پاس رکھنا بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ صبح جاگتے ہی کسان کو چوری کا علم ہو جائے گا، وہ مجھ پر ہی شک کرے گا، بہتر ہے کہ لازماً وہ میری تلاشی لے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ سوچا کہ مجھے چاہیے کہ پلیٹ کو گھر سے باہر کہیں چھپا دوں اور صبح کسان سے رخصت ہونے کے بعد پلیٹ نکال لوں گا۔ اس طرح کسان کو مجھ پر شک بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، مسافر نے کیا کیا، مسافر نے ایسا ہی کیا۔ مکان کے باہر نزدیک ہی ایک جوہڑ تھا، تو مسافر جوہڑ میں اتر گیا اور پلیٹ جوہڑ کی تہہ میں چھپا کر واپس پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ صبح سویرے جب کسان اٹھا تو پلیٹ کو غائب پا کر حیران رہ گیا۔ سونے کی پلیٹ چوری ہو چکی تھی۔ کسان کو سب سے پہلے مسافر کا خیال آیا۔ وہ بھاگا بھاگا مہمان خانے میں آیا، مگر مسافر تو گہری نیند سو رہا تھا۔ کسان تو پریشان ہو گیا کہ پلیٹ کس نے چرائی ہے۔ اسی وقت کسان کی نظر مسافر کی پتلون پر پڑی تو وہ اچانک اٹھا۔ پتلون پر کئی جگہ مٹی گارا لگا ہوا تھا۔ کسان نے سوچا، یہ مسافر رات کو کیا کرتا رہا ہے جس سے اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں؟ یقیناً اس نے میری سونے کی پلیٹ چرا کر کسی گندی جگہ چھپا دی ہے، مگر وہ گندی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو بچوں، صبح سویرے ہی جب یہ کسان اپنے بستر سے اٹھا، اپنے پلنگ سے اٹھا، تو پلیٹ کو غائب پا کر وہ بیچارہ حیران رہ گیا۔ سونے کی پلیٹ اس نے دیکھی، سونے کی پلیٹ چوری ہو چکی ہے۔ تو کسان کو سب سے پہلے مسافر کا ہی خیال آیا۔ وہ بھاگا بھاگا مہمان خانے میں آیا اور مسافر کو دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کسان پھر پریشان ہو گیا کہ پلیٹ پھر کس نے چرائی ہوگی۔
اسی وقت کسان کی نظر مسافر کی پتلون پر پڑی تو اس کو شک ہو گیا، اس کو شک پڑ گیا کہ یہ پتلون جو ہے اس پر پورا گہرا مٹی کا گارا جو ہے وہ پورا لگا ہوا تھا۔ کسان نے سوچا یہ مسافر رات کو کیا کرتا رہا جس سے اس کے کپڑے اتنے گندے ہو گئے ہیں، یقیناً اسی نے ہی میری سونے کی پلیٹ جو ہے چرا کر کسی گندی جگہ چھپا دی ہوگی، مگر وہ گندی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو پیارے بچوں، آج کا ٹاپک بس یہاں تک، انشاءاللہ صبح اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔